اعظم علی الاطلاق ذات مبارک مصطفیٰ ہے، لیکن صرف ایک ہی نہیں ہے، اسم اعظم علی الاطلاق ذات مبارک مصطفیٰ ہے، لیکن اس کے بعد ذات علی مرتضی وہ بھی اسم اعظم ہے، ذات حضرت فاطمہ زہرا وہ بھی اسم اعظم الہی ہے، ذات امام حسن مجتبی، ذات امام حسین سب اسم اعظم ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا اسماء حسنہ 99 ہیں، اسماء عظما 14 ہیں، اسماء عظما 14 ہیں، آخری اسم اعظم کا نام بقیت اللہ الاعظم۔ توجہ ہے، بس 2 جملے کہوں گا چونکہ ایک بات سمجھانے کے لیے ایک تمہید چاہیے ہوتی ہے۔ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ وجود مبارک و مقدس حضرت صاحب زمان علیہ السلام اسم مبارک الباقی کا مظہر ہے، الباقی اللہ کے ناموں میں، لیکن دقیق بات یہ کہہ کر گزر گیا تھا کہ اسم مبارک باقی خود ذات احدی و صمدی پر مجازن اطلاق ہوتا ہے۔ کیوں؟ باقی تو اس شے کو کہیں گے جو زمانی ہو، تسلسل و استمرار زمان میں جو چیز باقی رہے۔ بقا کا تصور زمان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، وقت گزر رہا ہے، گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ جو چیز مستمر باقی رہے وہ ہے باقی۔ جہاں زمان کا دخل ہی نہ ہو اس پر اسم باقی کا اطلاق عقلاً ممکن نہیں ہے۔ خدا زمانے میں اسیر نہیں ہے، خدا زمانی نہیں ہے، خدا نہ زمانی ہے نہ مکانی، جب وہ نہ زمانی ہے نہ مکانی تو اسے باقی کیسے کہیں؟ اب جو اسے باقی کہتے ہیں تو مجاز ہے، اصل میں باقی کے معنی ہے سرمدی، ذات احد سرمدی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ لوگ بلا وجہ میر باقر داماد کے نظریہ حدوث دہری کو رد کرتے ہیں، بلا وجہ، ضروری ہے، چارہ ہی نہیں۔ میر باقر داماد بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں، انہوں نے حدوث و قدم کی بحث میں نظریہ حدوث دہری پیش کیا اور کہا 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں جو فلسفے کے اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ اس تبرک کو لے جائیں گے۔ 3 چیزیں، ایک ہے زمان، ایک ہے دہر، ایک ہے سرمد۔ اس کائنات میں 2 طرح کی چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ثابت ہیں، کچھ چیزیں متغیر ہیں، کچھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، چینج اس میں مسلسل ہے، کچھ چیزیں ثابت ہیں جو بدلتی نہیں ہیں۔ اب ان دونوں میں جو رشتہ قائم ہوگا تو اس کی صرف 3 صورتیں ہیں، کبھی ایک متغیر کا دوسرے متغیر سے رشتہ ہوگا، کبھی ایک ثابت کا دوسرے ثابت سے رشتہ ہوگا، کبھی ایک ثابت کا ایک متغیر سے رشتہ ہوگا۔ 3 ہی صورتیں ہیں، چوتھی کوئی صورت۔ ثابت کا ثابت سے جب رشتہ ہوگا تو وہ ظرف سرمد میں ہوگا، ثابت کا متغیر سے جب تعلق ہوگا تو وہ ظرف دہر میں ہوگا، متغیر کا متغیر سے جب تعلق ہوگا تو وہ ظرف زمان میں ہوگا۔ توجہ ہے، ہم سب متغیر ہیں، یہ سورج متغیر ہے، یہ چاند متغیر ہے، یہ زمین متغیر ہے، یہ مکان متغیر ہے، یہ انسان متغیر ہے۔ ہمارا ایک دوسرے سے جو رشتہ ہے وہ زمانی رشتہ ہے، ہمارا ایک دوسرے سے جو رشتہ ہے وہ ہے زمانی رشتہ۔ توجہ رہے، توجہ رہے، لیکن ایک قائم حقیقت ہے، ایک ثابت حقیقت ہے۔ ہمارا اس ثابت حقیقت سے جو رشتہ ہوگا وہ ظرف زمان میں نہیں ہو سکتا، ظرف دہر میں ہوگا۔ اسی لیے خلقت انسان کی طرف جب توجہ دلائی ہے قرآن مجید نے تو کہا هل اتى على الانسان حين من الدهر، زمان کا لفظ نہیں استعمال کیا، وقت کا لفظ نہیں استعمال کیا، دہر کا لفظ استعمال کیا۔ کیا انسان پر کوئی ایسا وقت بھی گزرا ہے؟ ہماری زبان محدود ہے، ہم دہر کا ترجمہ بھی وقت کرتے ہیں، زمان کا ترجمہ بھی وقت کر دیتے ہیں، کیونکہ ہماری زبان محدود ہے، ورنہ زمان اور دہر میں فرق ہے۔ متغیر کا متغیر سے رشتہ ہوگا یا تعلق ہوگا، معاملہ ہوگا تو ظرف زمان میں ہوگا، متغیر کا ثابت سے ہوگا تو ظرف دہر میں ہوگا۔ خدا سرمدی ہے، ذات خدا سرمدی ہے، نہ اس پر دہر کا اطلاق ہوگا نہ اس پر زمان کا اطلاق ہوگا، باقی صفت اس کی ہوگی جو زمانی ہو۔ ہر ظرف میں اس کے آیات ہیں، ہر ظرف میں اس کی نشانیاں ہیں۔ ظرف سمد میں تو وہ خود ہے، وہ سرمدی ہے، لیکن ہم ظرف زمان میں ہیں۔ ہم کیسے جانیں کہ وہ سرمدی ہے؟ ہمارے سمجھانے کے لیے کہ میں سرمدی ہوں وہ زمانی اور مکانی افراد کو باقی بنا دیتا ہے، اور جو اپنے وجود مبارک و مقدس کے ساتھ اس کی سرمدیت پر گواہ بن جائے وہی باقی اسم مبارک باقی بقیت اللہ الاعظم کہلاتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ انگریزوں نے جو چیزیں چھینی ہیں، لوٹی ہیں، ان میں آپ کی معنویات کو سلب کر لیا ہے،
ہم نے بہت سے سنجیدہ لوگوں کو یہ پھپتی کستے ہوئے دیکھا ہے، علماء پر، ارباب ولا پر، عاشقان محمد و آل محمد پر۔ جب وہ کوئی دعا کوئی چیز بتاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، ارے جی ہر مرض کی دوا صلی علی محمد، مذاق اڑاتے ہوئے میں نے سنا ہے، نعوذ باللہ۔ محمد اسم اللہ العظم ہیں، اور حضور اور ان کے اہل بیت پر درود بھیجنا بلا شک و بلا شبہ ہر مرض کا علاج ہے۔ یہ نسخہ لے کر جائیے گا، بھولیے گا نہیں۔ خدا سے جو طلب کرنا ہو، شفا طلب کرنا ہو، مال و دولت طلب کرنا ہو، علم طلب کرنا ہو، معرفت طلب کرنا ہو، زندگی طلب، جو طلب کرنا ہو خدا سے، پہلے درود پڑھیں، پھر طلب کریں، پھر درود پڑھیں۔ خدا مجبور ہے دینے پر، مجبور ہے دینے پر، مجبور ہے دینے پر۔ اور طلب کے باوجود اگر دیر میں پوری ہو طلب تو سمجھ لیں کہ وہ طلب آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، بس یہ سمجھ لیں کہ مناسب نہیں۔ جو طلب کرنا، ہاں کوشش، جد و جہد، جو فطری طبیعی طریقے ہیں وہ اختیار کرنے ہوں گے۔ علم حاصل کرنا ہے، کتابیں پڑھنی ہوں گی، علماء کے پاس جانا ہوگا، مدرسوں میں جانا ہوگا، یونیورسٹیز میں جانا ہوگا، ریسرچ کرنی ہوگی، ساتھ ساتھ خدا سے دعا بھی کرتے رہیں درود کے ساتھ۔ پروردگار میں محنت کر رہا ہوں، اس محنت کو برابر فرمانا تیرا کام ہے۔ رزق و روزی کا مسئلہ ہو، خوب محنت کیجئے، خوب سعی کیجئے، صبح کی بیداری شرط ہے، صبح بیداری کیجئے، سحر خیزی کیجئے، محنت کیجئے، اس کے بعد دعا کیجئے درود کے ساتھ۔ درود محمد اور آل محمد پر درود، صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد، جس میں بے انتہا تاثیر ہے۔ اور یہ نسخہ کسی اور نے نہیں بتایا۔ کون جانتا تھا کہ اللہ کی مجبوریاں کیا کیا ہیں؟ کون جانتا؟ کون جانتا؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں، اللہ مجبور نہیں ہے، سوء ادب نہ ہو، لیکن آپ کی محبت کی زبان، غزل کی زبان، شاعری کی زبان استعمال کر رہا ہوں، شاعری کی زبان استعمال کر رہا ہوں۔ رحمت کرنا اللہ نے خود اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہے، تو یہ اس کی مجبوری ہے۔ رزق دینا اللہ نے خود اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہے، اس کی مجبوری ہے، دے گا۔ مجبور نہیں ہے، وہ اپنی رحمت کے ہاتھوں مجبور ہے۔ لیکن کسے معلوم تھا؟ جسے معلوم تھا اسی نے بتایا، کسی اور نے نہیں بتایا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی حاجت طلب کرنی ہو تو اللہ کے رسول پر اور اہل بیت پہ درود ضرور بھیجو، اس لیے کہ یہ وہ دعا ہے جو خدا کبھی رد نہیں کرتا ہے، اور خدا کریم ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک وقت میں دو چیزیں طلب کرو، ایک دے اور ایک نہ دے۔ وہ کریم ہے، ممکن نہیں ہے کہ ایک چیز دے اور ایک چیز نہ دے۔ بہرحال تو بات یہاں تک آ گئی کہ اب آپ کے ہاں مجلسوں میں درود کے نعرے کم لگتے ہیں۔ مجلس عزا کی زینت ہے، صلوات علمی مجالس کی زینت ہے، ہر خطبے میں صلوات ہے، درمیان میں صلوات، آخر میں صلوات، نماز کی زینت صلوات، زینت ہی نہیں نماز کی شرط قبولیت ہے صلوات۔ صلوات کی بڑی اہمیت ہے، درمیان میں آ گئی تھی بات تو میں نے عرض کر دیا، لیکن